اور آپ کو اہم خبر دیں گے، سیشن عدالت نے فواد چودھری کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ الیکشن کمیشن کے خلاف متنازع بیان اور فواد چودھری کی درخواست سے ضمانت پر سماعت ہوئی، جو کہ اب منظور کر لی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے خلاف متنازع بیان اور فواد چودھری کی مشروط ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی، جس کے بعد اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ سیشن عدالت نے فواد چودھری کی مشروط ضمانت منظور کر لی ہے اور شرط یہ رکھی گئی ہے کہ فواد چودھری اس طرح کے الفاظ دوبارہ نہ دہرائیں۔ اس وقت فواد چودھری کے وکلاء گفتگو کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج عدالت کا بہت مشکور ہوں کہ عدالت اسلام آباد ڈسٹرکٹ جج فیضان احمد گرنانی صاحب نے چودھری فواد صاحب کی 20,000 روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت باز گرفتاری منظور کر لی ہے۔ میں اس ساری جدوجہد میں بہت مشکور ہوں ڈاکٹر بابر امان صاحب کا، جنہوں نے جس خوبصورتی سے یہ کیس لڑا، جس بہادری سے لڑا، جس دلیری سے لڑا، ہم ان کے مقروض ہیں۔ میں اپنی پارٹی ورکرز کا، پارٹی لیڈر خاص کر عمران احمد خان صاحب کا بہت مشکور ہوں، جس طرح انہوں نے اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا، ہمارا حوصلہ بڑھایا۔ ہمارے حلقے کے عوام، ہمارے عزیز، ہمارے دوست، جو کہ گزشتہ 6 دنوں سے بغیر بلائے، چاہے گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، دھوپ ہو، اس کڑاکے کی ٹھنڈ میں ہمارے ساتھ لگے رہے، میں ان کا بھی فردن مشکور ہوں۔ میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں جن سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کر سکوں۔ میں میڈیا کے ورکروں کا بہت شکر گزار ہوں۔ میں میڈیا کے ٹیکنیکل ورکرز کا، کیمرہ مین کا، رپورٹرز کا بہت شکر گزار ہوں۔ میں ان میڈیا کے جو اینکر حضرات ہیں، میں ان کا بہت مشکور ہوں۔ میں اپوزیشن سے جو آوازیں فواد صاحب کے لیے اٹھی ہیں، میں ان کا بہت مشکور ہوں۔ جس طرح سے ایک بغاوت کا مقدمہ ایک سپیچ دینے پہ لگایا گیا، یہ ایک سیاسی انتقام کی بدترین مثال تھی۔ لندن سے آنے والی ہدایات پہ جس طرح فواد چودھری صاحب کو اریسٹ کر کے یہ سمجھا گیا کہ پی ٹی آئی یا ان کا خاندان جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور پی ٹی آئی سے وابستہ نہیں رہے گا۔ میں آج یہ بالکل ببانگ دوہل کہتا ہوں کہ آپ نے فواد صاحب کو گرفتار کیا۔ ہمارا ہر بچہ، ہمارا ہر بزرگ، ہمارا ہر بڑا جو ہے وہ پی ٹی آئی کا کارکن ہے، عمران خان کا ساتھی ہے۔ ہم آئین کی اور جمہوریت کی لڑائی لڑے ہیں، یہ آئین اور جمہوریت کے اندر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرخرو کرے۔ میں ڈاکٹر بابر امان صاحب سے اب ریکویسٹ کرتا ہوں، کیونکہ میرے پاس بڑھتے جذبات میں اب شاید الفاظ بھی باقی نہیں رہ گئے۔ میں آپ کو بہت مشکور ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں پہلی دفعہ جس طرح سے میں نے آئین کی بے توقیری دیکھی، انسانی حقوق کی بے توقیری دیکھی، پارلیمنٹ کی بے توقیری دیکھی اور پولیس والوں کے ہاتھوں صرف شہریوں کی نہیں عدالتوں کی بھی بے توقیری دیکھی، اس پہ پورا پاکستان عمران خان کے اس موقف کی سچائی کے پیچھے کھڑا ہو گیا ہے کہ پاکستان میں رول آف لا کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ میں سب سے پہلے اپنی جو لیگل ٹیم ہے میری، اس میں علی بخاری اور فیصل اور دوسرے جو دوست ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسلام آباد چیپٹر پی ٹی آئی کا علی اوان اور دوسرے جو لوگ، ہمارے سینیٹر ڈاکٹر وسیم صاحب اور جتنے بھی دوسرے سینیٹر تشریف لائے ہیں وہ، اور خاص طور پہ مجھے ایک بڑی مشہور کال مجھے آتی ہے، جہاں وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی اچھی خبر آج سنا دے،
تو فواد کے لیے انہوں نے اتنی دفعہ مجھے کال کیا اسد صاحب نے کہ کوئی اچھی خبر سنا دیں. وہ ان کا جو اپنے بحیثیت سیکرٹری جنرل اپنے پی ٹی آئی کے ساتھ اور ورکرز کا کمٹمنٹ ہے وہ اس کا ثبوت تھا. میں صرف 3 باتیں شارٹلی کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا یہ ہے کہ پاکستان کو یہاں سے 2 راستوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے. ایک راستہ تباہی اور کھائی کا راستہ ہے, دوسرا راستہ بحالی کا راستہ ہے. پہلا راستہ وہ ہے جو اس حکومت نے اور اس کے سرپرستوں نے چن رکھا ہے. دوسرا راستہ وہ ہے جس کی طرف پکار کے اور چیخ کے پاکستان تحریک انصاف اور گولیاں کھانے کے بعد بھی عمران خان نے وہ راستہ کھوٹا نہیں کیا, اس پہ وہ قائم ہے. وہ راستہ ہے نئے انتخابات کا راستہ. اب میرے خیال میں پاکستان میں اتنا بڑا کنسنسس پہلے کبھی بلڈ نہیں ہوا کہ فوری طور پہ نئے انتخابات ہونے چاہیے. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو نیا عزم ملتا ہے, نیا حوصلہ ملتا ہے جب اس کو نیا چیلنج ملتا ہے. اس لیے کہ زندہ قوموں کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ چیلنجز کے ذریعے سے قوم کو درست راستے پہ لگاتی ہے. اور ہمارا جو کھلاڑی ہے وہ کپتان بھی ہے, اس لیے وہ چیلنجز ملتے رہیں گے. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کسی چیلنج کی. ایک میں آپ کو بتا سکتا ہوں بات جو وہ میں پورے آپ کو خلوص دل سے بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اس ظالم نظام سے آپ کی جان چھوٹنے والی ہے اور عمران خان واپس آنے والا ہے, انشاءاللہ واپس آنے والا ہے. آخری بات یہ ہے, اس سے پہلے کہ میں اسد صاحب سے کہوں کہ وہ بات کریں, آخری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک کارکن اس عزت اور احترام کے قابل ہے جو ہمیں جذبہ دیتا ہے کہ ہم کھڑے بھی رہتے ہیں, لڑتے بھی ہیں, آگے بھی بڑھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان کی 65% یوتھ کھڑی ہے اور وہ یوتھ پاکستان کا اصل مستقبل ہے جو پاکستان کو الیکشن کی طرف بھیج سکے گا. تمہارے ساتھ عمران خان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بابر روان صاحب آپ کو آپ کی جو باقی معاملت کر رہے تھے فیصل علی بخاری والا پوری لیگل ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. بڑی آپ نے دلیل کے ساتھ مقدمہ لڑا, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ کا راستہ اس حد تک آسان ضرور تھا کیونکہ آپ سچائی کی پیروی کر رہے تھے. فواد چودھری کے اوپر جو مقدمہ قائم ہوا ہے وہ مقدمہ صرف اس بات کا ہے کہ وہ سچ کیوں بولتا ہے, اور سچ بھی ایسے بولتا ہے کہ ان امپورٹڈ کی ٹھیک ٹھاک منجی ٹھوک کے بولتا ہے. یہی سارا اس کے اوپر مقدمہ تھا. لیکن ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ آپ اگر سمجھ رہے تھے کہ آپ فواد چودھری کی آواز بند کرا دو گے, انشاءاللہ تعالی فواد چودھری باہر آ رہا ہے اور آپ کے ساتھ جو وہ پہلے کرتا تھا وہ اس سے برا کرنے والا ہے, اس کی آواز اس سے بھی گونجدار ہونے والی ہے. یہ جو وقت ہے جس کا پہلے ذکر کیا بابر روان صاحب نے بھی, پاکستان کا آئین اس وقت خطرے میں ہے, اس پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ہر موقع تلاش کیا جا رہا ہے. پہلے قوانین کی خلاف ورزی کی گئی اور قانون کے دھجیاں اڑا کر ایسا رویہ اختیار کیا گیا, اس طریقے سے زبردستی زور سے لوگوں کو آواز دبانے کی کوشش کی, ان کو اٹھایا گیا, تشدد کیا گیا, بند کیا گیا, اور اب براہ راست آئین کو چیلنج کیا جا رہا ہے. جس طریقے سے آئین کے اندر واضح ترین چیز لکھی ہوئی ہے 90 دن کے اندر الیکشن کرانے اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد, اس سے بھی بھاگنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کبھی کوئی گورنر بتائے کہ ایجنسی, اب یہ پتہ نہیں کہ یہ گورنر صاحب جو ہیں وہ یہ سچ بول رہے ہیں یا گورنر صاحب جو ہیں وہ الزام لگا کے گندا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اداروں کو. یہ تو ادارے ہی ہمیں بتائیں گے کہ اس میں سے گورنر سچ بول رہا ہے یا گورنر ان کے خلاف سازش کر رہا ہے. لیکن وجہ جو کچھ بھی ہو, یہ آئین سے انحراف کی بات کی جا رہی ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے, میری پٹیشن جو لاہور ہائی کورٹ میں پرسوں جس کی سماعت ہوئی تھی اور جمعے کو دوبارہ وہ لگا ہوا ہے کیس, جس کے اندر 2 ٹوک الفاظ میں آرڈر کے اندر لکھ دیا گیا ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہی کرانا ہے, اس کے اندر بالکل واضح طریقے سے نہ صرف کورٹ نے یہ ہدایات دی ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے, بلکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر یہ آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی جائے گی
तो ये आइन से इनराफ होगा और जिनकी जिम्मेदारी है आइन के ऊपर अमल करने की आर्टिकल 5 के तहत, उनके ऊपर मुकदमा बनता है इसके ऊपर। इंशाअल्लाह ताला जैसे पहले कहा गया है, कामयाबी जीत पाकिस्तान की आइन की, पाकिस्तान की जमहूरियत की, पाकिस्तान की अवाम की होने वाली है। ये जितनी मर्जी रोक लें, ये अब रास्ता रोक नहीं सकते। मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है, अवाम के पास फैसला जा रहा है। इमरान तेरे है इशारा। देखिए ये सारा जो हो रहा है, परवेज इलाही के घर छापे डाले जा रहे हैं, तो पर शेख रशीद के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, ये सब एक ही कड़ी है। ये सारी कोशिश है कि किसी तरीके से वो लोग जो अवाम के साथ खड़े हुए हैं, जो जमहूरियत के साथ खड़े हुए हैं, उनको डरा के, धमका के, जबर से उनकी आवाजें बंद कराई जा सके। ये इंशाअल्लाह ताला इसमें कामयाब नहीं होंगे। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक के रहनुमा इस मीडिया से बात कर रहे थे। असद उमर का कहना था कि फवाद चौधरी पर सच बोलने का मुकदमा कायम हुआ है। फवाद चौधरी इम्पोर्टेड हुकूमत की मंजी ठोक कर सच बोलता है। समझ रहे थे फवाद चौधरी की आवाज बंद कर दोगे तो उनके लिए बुरी खबर है। फवाद चौधरी बाहर आकर आपके साथ वो करेगा जो पहले भी नहीं किया होगा। उस वक्त पाकिस्तान का आइन खतरे में है। कानून की धज्जियां उड़ाकर जबर जबरदस्ती का रवैया इख्तियार किया गया।